میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار والا تبار، رسولوں کے سالار، دو عالم کے مالک و مختار، صاحب پسینہ خوشبودار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز تر برس رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اس طرح فرمایا۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 18، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک عز و جل کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک لقمہ، رزق کا ایک لقمہ، جو نہ صرف خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اس کے دامن میں بے حد و بے حساب نعمتیں موجود ہیں۔ کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے۔ اس پر غور فرمائیے۔ لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی یا گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے، ان کی نشو و نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے۔ سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر، روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے،
سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہے، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے اور ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے مختلف سواریوں میں لاد کر چکیوں اور فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ عز و جل مہربان عز و جل نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے، الغرض زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر و دریا، بارشیں و ہوائیں اور اناج و سبزیاں، سب چیزیں اس ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک لقمے کی تیاری میں اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی، زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، اسے چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم، اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مثانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو نما ہوتی ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اور انسان زندہ رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا یہ تقاضا ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس رب تبارک و تعالی کے لیے صرف ہو۔ کھائے تو اللہ تعالی کے لیے، پیے تو رب تبارک و تعالی کے لیے، چلے تو رب تبارک و تعالی کے لیے، دیکھے تو رب تبارک و تعالی کے لیے، سنے تو رب تبارک و تعالی کے لیے، بولے تو رب تبارک و تعالی کے لیے، سوئے تو رب تبارک و تعالی کے لیے۔ الغرض اتنی نعمتوں کے ہجوم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا جینا اور مرنا اپنے رب کریم عز و جل کے لیے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک لقمے کی بات تھی، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں کثیر نعمتیں بن مانگے عطا ہوئی، تو کچھ طلب کرنے پر بخش دی گئیں۔ ایک طرف ظاہری نعمتیں ہیں تو دوسری طرف باطنی نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ نیچے دیکھے تو اسی کی نعمتوں کے جال بچھے ہیں، دائیں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جلوہ گر ہیں، بائیں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، آگے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، پیچھے مڑ کر نظر کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، حتیٰ کہ خود یہ دیکھنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت، چلے تو چلنا نعمت، بیٹھے تو بیٹھنا نعمت، کھائے تو کھانا نعمت، پیے تو پینا نعمت، سوئے تو سونا نعمت، جاگے تو جاگنا نعمت، بولے تو بولنا نعمت، سنے تو سننا نعمت، پہنے تو پہننا نعمت، لکھے تو لکھنا نعمت، پڑھے تو پڑھنا نعمت، سمجھے تو سمجھنا نعمت، اور جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب اور آفت ہے، آفت۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے،
اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، پس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے، جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کو پوجتے ہو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ تفسیر بیداوی میں اس کے تحت لکھا ہے کہ عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی، اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تفسیر خازن میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکر مت بنو۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ عز و جل اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اس کا شکر کرتا ہے اسے وہ اور عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی ناشکری کرے گا اسے وہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عظیم الشان نعمتیں نصیب فرمائی ہیں ان نعمتوں کی طرف توجہ فرمائیے اور ان نعمتوں کا احساس پیدا کیجئے۔ یہ نعمتیں اگر ان کا احساس کرنا ہو تو اس کی طرف توجہ کیجئے جسے وہ نعمت نہیں ملی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے، یعنی شکر ادا کرے، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتوں کا احترام کیجئے، نعمتوں کا احترام کیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پوچھا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو،
اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں موت آئے گی، زندگی کی رعنائیوں سے اٹھا کر قبر کی کال کوٹری میں اتار دیا جائے گا۔ ان زندگی بھر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے توجہ فرمائیں کہ ہم نے ان نعمتوں کا کیا احساس اپنے اندر اجاگر کیا، ان نعمتوں کا کیا شکر ہم بجا لائے۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنے گا۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نعمتوں پر شکر بجا لاتے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن منقدر کرشی علیہ رحمت اللہ الکوی سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، یعنی اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ حضرت سیدنا ابو جلد جیلان بن فروا بصری علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میں تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جتنی نعمتیں تیرے پاس ہیں وہ میری طرف سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں تیرے اسی شکر ادا کرنے یعنی اقرار نعمت پر تجھ سے راضی ہوں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو جلد بصری علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اقرار نعمت کر کے ابھی تو تم نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نعمتوں پر الحمدللہ عز و جل کہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو عقیل علیہ رحمت اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے، پس یہ کہتے ہی اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں نصیب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ الکبی سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلام یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے کہتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان سے منقول ہے کہ بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور شکر میں مبالغہ آمیز جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے توفیق دے کر ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ الکبی گفتگو شروع فرماتے وقت کیا کہا کرتے؟ چنانچہ وہ کہا کرتے، ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہدایت دی، علم دیا، نجات بخشی اور ہم سے تکلیف دور فرما دی۔ اسلام اور قرآن کی نعمت پر تیرا شکر ہے۔ اہل و عیال، مال و زر اور صحت و عافیت کی نعمت پر بھی تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمارے دشمنوں کو رسوا کیا، ہمارے رزق میں وسعت فرمائی، اس امت کو غلبہ دیا، ہم بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کیا، ہمیں بہترین صحت و عافیت عطا فرمائی۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ سے جو مانگا تو نے ہمیں عطا فرمایا، بس اس پر تیرا بے انتہا شکر ہے اور تیری عطا کردہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے، خواہ نئی ہو یا پرانی، پوشیدہ ہو یا ظاہر، خاص ہو یا عام، باقی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور موجود ہو یا غائب، تیرا شکر ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تب بھی مولا تیرا شکر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لوگ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے اور ہم نعمتوں کے غلط استعمال میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ نعمتوں کا احساس رکھتے اور یہ جانتے تھے کہ ہمیں عطا فرمانے والا ہمارا رب عز و جل ہے، اور مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے اس کی اطاعت فرما برداری بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہمیں تو طرح طرح کی نعمتیں بن مانگے ہمارے رب عز و جل نے عطا فرما دی۔ ان نعمتوں کا احساس پیدا کیجئے۔ ہر ماہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر، روزانہ مدنی انعامات کی فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو مہینے کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نعمتوں کا احساس اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ الکبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکے جبکہ تو نے اپنے دست قدرت سے انہیں پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنی جنت میں بٹھایا اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، انہیں یقین تھا کہ یہ سب میری طرف سے ہے، اس پر انہوں نے میری حمد کی، بس یہی میری عطا و بخشش کا شکر ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے وجود پر غور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا اور ہم نے ان کا کیا شکر ادا کیا، ہم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی خدایا، ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضی کا باعث ہوں۔ نعمتوں کی ناشکری کرنا، نعمتوں کا احساس پیدا نہ رکھنا بڑا ہی خطرناک ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتوں کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا نعمتوں کا حق ادا کر دینا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مخلد بن حسین ازدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، شکر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو وہ مصیبت و آزمائش ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ مصیبت اور آزمائش ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرے، اور اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پانے کی سعادت حاصل کرے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی علیہ رحمت اللہ القافی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آیا تو میری ملاقات حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے؟ اور کیا اس گھر میں نماز ادا نہیں کریں گے جس میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی؟ اور کیا ہم آپ کو ستو اور کھجور نہ کھلائیں؟ پھر فرمایا، بے شک اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا فرما کر انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو ایک بندہ عرض کرے گا اس نعمت کی علامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرمائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں فلاں تکلیف میں مجھے پکارا تو میں نے اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیا، تو نے فلاں فلاں سفر میں میری رفاقت چاہی تو میں نے اپنی رحمت سے تجھے اپنی رفاقت بخشی۔ اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلاتا جائے گا اور اسے یاد آتا جائے گا، یہاں تک کہ ارشاد فرمائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں بنت فلاں کو نکاح کا پیغام بھیجا اور تیرے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن میں نے اس سے تیرا نکاح کرا دیا اور باقی سب کو واپس لوٹا دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں بروز قیامت یاد دلائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اسے اپنی نعمتیں شمار کرائے گا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، پھر فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتوں کا احساس پیدا کیجئے اور اپنا یہ مدنی ذہن بنائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے زمانے کے ولی کامل سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری نے ہمیں مدنی انعامات کے گلدستے عطا فرمائے ہیں۔ جی ہاں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا گلدستہ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات کا گلدستہ ہے، اسی طرح طلباء کے لیے 40 مدنی انعامات ہیں اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے 92 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرما دیا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی انعامات بھی اس دور پرفتن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ ایک نعمت کی صورت میں ہمارے درمیان جلوہ فرمائے۔ اب دیکھیے کون اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور کون اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اپنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات
ایسے ہیں کہ اگر ان پر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے غور و تفکر کیا جائے اور روزانہ مدنی انعامات کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کو تیز سے تیز تر کیا جائے اور اس کی فکر مدینہ کرتے کرتے مرحلہ وار اپنے اعمال صالحہ کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے تو تیزی کے ساتھ بندہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مدنی انعامات کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ وہ گناہوں سے بچنے لگتے ہیں اور نیکیوں کی طرف ان کا قدم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی سعادتیں ایسے اسلامی بھائیوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ مدنی انعامات زمانے کے ولی کامل سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری، ان کے پر حکمت طریقے پر مشتمل وہ مدنی گلدستے ہیں کہ اگر انہیں ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن، مدنی منع اپنی ذات کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے دوری اور نعمت کے شکر کی طرف قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ مدنی انعامات مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مدنی انعامات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بہت ساری نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہوں گی۔ الحمدللہ ان مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام مدنی قافلے میں سفر والا بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ملک بملک، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے سفر اختیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی قدم بڑھائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی عمر بھر سفر مدنی قافلے میں کرتا رہے اور ہر 12 ماہ میں کم از کم 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتا رہے اور زندگی میں یکمشت ایک بار 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن جائے۔ الحمدللہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں، ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے علم دین سیکھنے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں، علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا جذبہ مل جاتا ہے۔ الحمدللہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے مدنی قافلوں کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ ثم الحمدللہ عاشقان رسول جب مدنی قافلے کا سفر اختیار کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کا خزانہ لے کر پلٹتے ہیں۔ آپ بھی ہمت فرمائیے اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں تو ضرور سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور ہر 12 ماہ میں ایک بار جب آپ کو آسانی ہو، جب آپ کے لیے آسانی بن پڑے اس وقت 12 ماہ میں ایک بار 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں نعمتوں کے شکر کا ذہن دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے مصیبت سے نجات بخش دیتا ہے، پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے شکر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آسان تھا جس طرف تم گئے ہو، تو بندہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھا جس کی طرف میں متوجہ ہوا، لیکن اللہ نے اسے مجھ سے پھیر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی نعمتوں کا احساس پیدا کیجئے اور غور فرمائیے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نعمتوں کا کس قدر احساس فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہاب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اگر ان لوگوں کے روزے قبول کر لیے گئے ہیں تو یہ شاکرین کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے تو یہ خائفین کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے روزے قبول کر لیے گئے تو یہ شاکرین کا طریقہ نہیں ہے، شکر بجا لانے والوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے مقبول نہ کیے گئے تو یہ اللہ سے خوف رکھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا لمحہ لمحہ غفلت ہی غفلت میں گزر رہا ہے۔
انداز جینے کا ایسا ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، نہ جانے کن کن گناہوں کا سلسلہ روز بروز ہماری زندگیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اوزائی علیہ رحمت اللہ الکوی کا رکت انگیز بیان سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی. بے شک تم ایسے گھر میں ہو جس میں قیام کی طویل مدت بھی قلیل ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا. امام اوزائی فرماتے ہیں ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے. انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹی اور سخت گرفت اور ستون جیسے جسموں کی قوت کے ساتھ شہروں میں گشت کرتے تھے. اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے ذکر کو بھلا دیا. اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی بھنک سنتے ہو. وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں راتیں بسر کرتے اور ندامت کے ساتھ دن گزارتے تھے. پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب، اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. فرماتے ہیں اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے اور دنیا عارضی ہے، اور زمانہ ایسا آ گیا کہ نہ درگزر رہا اور نہ ہی نرمی بلکہ برائی کا کیچڑ باقی ماندہ رنج و غم، عبرتناک ہولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پائے در پہ زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے. ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا تو وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے. ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم سے اپنی نعمت کو روکتا نہیں ہے، ہمیں رزق دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تمہیں مسلسل نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس سے ڈرو. ڈرنا چاہیے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں اس کے باوجود مجھے نعمتیں مل رہی ہیں. حضرت سیدنا صدقہ بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام محراب میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے پاس سے ایک چھوٹا سا طوطا گزرا. آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر اس کی خلقت میں غور و خوض کرنے لگے اور اس پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اس کی تخلیق کیوں فرمائی؟ تو اللہ عز و جل نے اس طوطے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے عرض کی، ہے داؤد علیہ السلام، کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو عظیم فضل فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں مجھے ملنے والے فضل پر میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے طوطا بنایا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
جانور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تسبیح کریں، اور انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اپنے رب عز و جل کی نعمت کا احساس نہ کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے ہم پر کہ ایسے پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسے خطرناک اور پرفتن دور میں کہ جب اولاد نہ باپ کا احساس کر رہی ہے نہ ماں کا احساس کر رہی ہے، ایسے دور میں کہ جب گناہوں سے بچنا دشوار ترین ہوتا چلا گیا، ایسا پرفتن دور کہ گناہوں کے پھیلنے کے ذرائع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، مدنی منع ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے، الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی نیکیوں کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیے، کہیں خصوصی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے ذریعے مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، تو کہیں اشاروں کی زبان سیکھ کر مبلغین دعوت اسلامی گونگے اور بہرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں قرآن و سنت کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مدنی ماحول کیوں نہ نعمت ہو کہ جس کی برکت سے قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہو اور سنت مصطفیٰ کے ڈنکے دنیا کے کونے کونے میں بج رہے ہوں۔ فیضان رضا سے، فیضان اولیاء سے، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کی کرم نوازی سے یہ پیاری تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں ایک مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔